فقیروں پر، ہم جیسے گداگروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اس توپ کو علامہ کی طرف گھما دو، اس توپ کو۔ یا رسول اللہ مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم حضرات، آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، تاریخ انسانی پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر سے ٹائم میں جو انقلاب برپا کیا ہے، مختصر سے وقت میں جو انقلاب برپا کیا ہے، تاریخ انسانی میں ایسا انقلاب نہیں ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن باہر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اتنی محنتوں، مشقتوں، جافشانیوں کے بعد بھی بمشکل 9 لوگ اسلام کے، آپ کے معتقد، آپ کی امت میں شامل ہو سکے۔ اور دیگر انبیاء و مرسلین کی تاریخ پڑھیں، سارے انبیاء و مرسلین کا یہی حال ہے، انہوں نے دین کی راہ میں بڑی مشکلیں برداشت کی، بڑی مصیبتیں جھیلی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی 5، کوئی 10، کوئی 50، 100 کا آنکڑا بھی بڑی مشکل کے لوگ پار کر پائے۔ لیکن اے آمنہ کے لال، آپ کی تاریخ کا حال تو یہ ہے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ دور جو مکے میں گزرا ہے، وہ مصیبتوں میں گزرا، پریشانیوں میں گزرا، اذیتوں میں گزرا، جیل میں گزرا، تڑپنے میں گزرا، رونے میں گزرا۔ کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نبی اکیلے نہیں ہے، آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر جرار ہے۔ اب آپ سوچیں 40 سال تک میرے نبی کی خاموش تبلیغ رہی، 40 سال کے بعد وحی نازل ہوئی، اور 40 سال کے بعد 10 سال تک مصیبتوں میں گزرے ہیں۔ 10 سال مصیبتوں کے بعد مدینے میں جو وقت گزرا ہے، بس وہی وقت تبلیغ میں گزرا ہے۔ اور صرف 23 سال کی قلیل مدت میں میرے آقا نے جو انقلاب برپا کیا، جو میرے آقا نے پریورتن اس دنیا میں لایا ہے، تاریخ گواہ ہے، ایسا انقلاب کوئی نبی لا ہی نہیں سکتا ہے، ایسا انقلاب کسی نبی نے پیش ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ قوت کا انقلاب نہیں تھا، وہ قوت اور پاور کا انقلاب نہیں تھا، اگر وہ انقلاب تھا تو صرف محبت کا انقلاب تھا، وہ انقلاب تھا تو ایک خاموش انقلاب تھا، جو اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، سیرت کے ذریعے، نبی علیہ السلام کے پاکیزہ کریکٹر کے ذریعے لوگوں کے بند دلوں میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ جو اسلام سے متنفر تھے، اسلام کے باغی تھے، اسلام کے دشمن تھے، جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھا، مچل گئے، تڑپ گئے، برملا کہہ بیٹھے یا رسول اللہ اب دیر نہ کریں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اے نبی مجھے آپ کلمہ پڑھا کے دامن اسلام میں شامل کر لیجئے۔ لیکن انہوں میں کچھ ایسے عناصر تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس وقت آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے تھے، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، انہوں نے اپنے نبوت کی صداقت کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کیا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ذرا سنو۔ میرے نبی نے کہا اے لوگو وہ اور نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے ہیں، میں معجزہ لے کر نہیں آیا ہوں، سنو سر سے پیر تک میں معجزہ پہن کر آیا ہوں۔ آمنہ کے لال کا چلنا معجزہ، میرا کھانا معجزہ، میرا پینا معجزہ، مکہ کی گلیوں میں پتھر کھانا معجزہ۔ تبھی تو سرکار بیدوار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ قبلہ و کعبہ ایمان رسول عربی، تو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی، آپ چاند ہو تم تو رسولان صرف تارے ہیں،
नबी दिल है तो तुम जान रसूल अरबी, कोई बेहतर है तो बेहतर से भी बेहतर तुम हो, सबसे आला है मेरी शान रसूल अरबी, सबसे आला है तेरी शान रसूल अरबी। और मजमे हश्र में इस शान से आए बेदम, हाथ में हो तेरा दामान रसूल अरबी। मेरे रसूल का अखलाक देखो, मेरे रसूल का पावर देखो, मेरे रसूल का एक इनकलाब देखो। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था, प्रोफेसर मोहम्मद हारून ने कहा था, मैं इस्लाम की तारीख से बज़्ज़र हो चुका था, मैं इस्लाम क्या है उसको समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन वाह रे मुसलमानों, तुम्हारे नबी का किरदार क्या है। मैंने कल बताया था ना, प्रोफेसर हारून ने पढ़ा इस हदीस को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़ईफ़ा से यही तो पूछा था, ये ज़ईफ़ा हमने 5 दिरहम तुझे दे दिया है, आखिर अब क्यों रो रही है। ज़ईफ़ा ने कहा, ए अल्लाह के हबीब, अब भी मार पड़ेगी मेरे जिस्म पर, अब भी मैं मारी जाऊंगी, अब भी अज़ियतों से गुजरना पड़ेगा। मेरे हबीब ने कहा, वो किस लिए। कहा, ए अल्लाह के हबीब, जाने में देर हो गई, जाने में देर हो रही है। मालिकन पूछेगी कहाँ थी, क्या बताऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प जाते हैं। नबी ने कहा, सहाबा ऐसा काम करो, हम खुद चलते हैं इसकी दिफा में, हम खुद इसकी सफाई पेश करेंगे। ज़ईफ़ा आगे आगे, कायनात की सबसे मुअज़्ज़म हस्ती पीछे पीछे। अब आप गौर फरमाएं, चांद जिसके कदमों पे कुर्बान, सूरज जिसके कदमों पे कुर्बान, सारी खुदाई जिसके ऊपर निसार, उस रसूल का अखलाक देखो, उस रसूल का किरदार देखो। मक्का की वो कमजोर औरत, मक्का की वो मफलूकुल हाल औरत, समाज में जिसका कोई मकाम नहीं था, समाज में जिसका कोई मर्तबा नहीं